معتزلہ کے ہیں ان 5 اصولوں کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا نعوذ باللہ کہ ذات باری تعالیٰ تو تھی لیکن وہ بغیر صفات کے؟ جیسے اہل سنہ کے ہاں ارکان اسلام ہے یا ارکان ایمان ہے، تو کیا معتزلہ بھی اس کے مقابلے میں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے مقابلے میں ان 5 اصولوں کو سمجھتے ہیں؟ ان کی عقل کے مطابق معروف یا اچھی چیزیں کیا ہیں؟ ان کے عقائد۔ جو صوفیاء ہیں انہوں نے انہی سے یہ عقیدہ لیا ہے۔ جب تک کہ کوئی معتزلی یا کوئی بھی شخص ان 5 اصولوں کو مانتا نہیں، اپناتا نہیں، تب تک وہ معتزلہ کے عقائد کے مطابق معتزلی نہیں بن سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ کی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جو ہے وہ فرقہ معتزلہ کے بارے میں جاری ہے۔ ہم اس پر 2 ایپیسوڈ جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی ہم فرقہ معتزلہ کے بارے میں ہی کریں گے اور فرقہ معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، خیر وفیت سے ہوں، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اکثر اہل علم سے کہ معتزلہ کے کوئی 5 اصول ہیں جو بڑے مشہور ہیں، جو ظاہراً بڑے خوشنما نظر آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، ان اصولوں کا بانی کون سا معتزلی ہے؟ یعنی کس نے سب سے پہلے ان اصولوں کو وضع کیا ہے؟ دیکھیں، معتزلہ کے جو عام اصول ہیں وہ تو معتزلہ کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ تھے، جیسے واصل بن عطا تھا اور عمر بن عبید جو امام حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد بھی تھا، عام اصول تو انہوں نے ہی وضع کیے تھے۔ صحیح۔ تو لیکن یہ جو 5 معتزلہ کے باقاعدہ مشہور اصول ہیں جن کو مانے بغیر کوئی معتزلی نہیں بن سکتا، ان 5 اصولوں کو باقاعدہ مرتب کیا، ان کو ایک بنیاد کے طور پر متعارف کروانے والا جو شخص تھا اس کا نام ہے ابو الہذیل العلاف۔ یہ 235 ہجری میں فوت ہوا۔ تو اس نے جو ہے ہارون رشید جو خلیفہ تھے ان کے زمانے میں اس نے 2 کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں اس نے کہا کہ یہ 5 اصول معتزلہ کے متفقہ ہیں۔ معتزلہ کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر چکے ہیں، تقریباً 20 کے قریب مختلف فرقے ہیں۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں معتزلہ کے، وہ سب ان 5 اصولوں کو مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان 5 اصولوں کو متعارف کروانے والا اور باقاعدہ ترویج کرنے والا، نشر و اشاعت کرنے والا، یا معتزلہ کے درمیان ان کو مقرر کرنے والا جو شخص تھا وہ ابو الہذیل العلاف تھا۔ اگرچہ واصل بن عطا یا عمر بن عبید ان کے کلام میں بھی ان اصولوں کی طرف اشارہ تو ملتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا جو ان اصولوں کو نہیں مانے گا وہ معتزلی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اس حد تک ان اصولوں کو پہنچا دینا یہ ابو الہذیل العلاف کا کام تھا۔ اس نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ان 5 اصولوں پر تمام معتزلہ کے فرقوں کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ تو ان کے ہاں معتزلہ کے ہاں ان 5 اصولوں کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جی دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے معتزلہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ جب تک کہ کوئی معتزلی یا کوئی بھی شخص ان 5 اصولوں کو مانتا نہیں، اپناتا نہیں، تب تک وہ معتزلہ کے عقائد کے مطابق معتزلی نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر ایک معتزلی ہے ابو حسین الخیاط، فوت ہو گیا، گزر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے لیس احد یستحق اسم الاعتزال حتی یجمع القول بالاصول الخمسہ، کہ کوئی شخص تب تک معتزلہ کا نام اختیار نہیں کر سکتا اعتزال کا حتیٰ کہ وہ ان 5 اصولوں کو مان لے، اپنا لے۔ الانتصار والرد علی ابن الراوندی الملحد کتاب ہے، اس طرح ایک کتاب ہے مروج الذہب، اس کے اندر یہ قول موجود ہے۔ تو اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے۔ اسی طرح القاضی عبد الجبار المعتزلی ان کا ایک شخص ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، کتاب ہے شرح الاصول الخمسہ، اس نے ان 5 اصولوں کی تشریح کی ہے ان میں، وہ بھی یہی کہتا ہے۔
امام ابن حزم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، دیگر ائمہ اہل سنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معتزلہ کے ہاں یہ 5 اصول ان کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ جب تک کوئی شخص ان کو نہیں مانتا تب تک وہ معتزلی نہیں بن سکتا۔ بلکہ مجھے یاد آیا امام ابو المعین النصفی، ان کی کتاب ہے بحر الکلام، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا اس وقت ابو الحزیل العلاف نے یہ 5 اصول جو ہے جمع کیے۔ اگرچہ متقدمین کی کلام میں، گفتگو میں ان کی طرف اشارہ ملتا تھا یا واضح طور پر موجود بھی تھے، اس نے ان 5 اصولوں کو جمع کیا اور مذہب اعتزال میں پروان چڑھایا، ان کو نشر کیا، ان کو بہت زیادہ اپنے عوام کے اندر اجاگر کیا، ان کے قلوب و اذہان میں جو ہے اچھی طرح راسخ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپس میں چپکے معتزلہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حل کرا تھا، کیا آپ نے پڑھا ہے؟ ان کی مراد ہوتی تھی الاصول الخمسہ، 5 اصولوں کو۔ جب کوئی کہتا تھا نعم میں نے پڑھا ہے، عرفوا انہ علی مذہبہم، تو پہچان لیتے تھے کہ یہ بھی معتزلی ہے۔ صحیح، تو یعنی یہاں انہوں نے تک کوڈ ورڈ کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا، یہاں تک یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ تو ان کے ہاں ان 5 اصولوں کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص ان 5 اصولوں کو نہیں مانتا تب تک وہ معتزلی نہیں بن سکتا۔ بلکہ مجھے یاد ہے امام الملتی رحمہ اللہ، یہ اہل سنہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے التنبیہ والرد علی اہل الاہواء، علی اہل الاہواء والبدع، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی فرق کے بارے میں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان 5 اصولوں کے مطابق، 5 اصولوں کو ہی انہوں نے دوستی اور دشمنی کا معیار بنا رکھا ہے۔ ولا اور برا جو ہے ان 5 اصولوں پر گھومتی ہے معتزلہ کی۔ جو ان 5 اصولوں کو مانتا ہے اس کے ساتھ ولا کا اظہار کرتے ہیں، جو ان 5 اصولوں کو نہیں مانتا اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح اہل سنہ کے ہاں ولا اور برا کے قواعد ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اسی طرح معتزلہ کی ولا اور برا کے جو قواعد ہیں وہ یہ 5 اصول ہی ہیں۔ یعنی اس حد تک یہ اس حد تک کی پہنچے ہوئے اہمیت ہے۔ لوگ۔ جی تو جیسے اہل سنہ کے ہاں ارکان اسلام ہے یا ارکان ایمان ہے، ان کی ایک خاص اہمیت ہے، جی جی تو کیا معتزلہ بھی اس کے مقابلے میں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے مقابلے میں ان 5 اصولوں کو سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا معتزلہ کے ہاں ان 5 اصولوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جی جس طرح دین اسلام میں صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، بلکہ وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس ایک حدیث کی تشریح پر ایک لمبی چوڑی کتاب بھی لکھی ہے، شرح حدیث جبریل کے نام سے۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی مشہور حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں آئے، وہ لمبی حدیث ہے میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ جی تو انہوں نے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں بتائیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ 5 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوا کر بتائیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ارکان ایمان، مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزیں گنوائیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ پھر انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان اسلام 5 بتائے اور ارکان ایمان 6 بتائے۔ جی تو معتزلہ نے ارکان اسلام یا ارکان ایمان کے خلاف اپنے یہ 5 اصول بنائے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، امام العقیدہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جن کی بڑی مشہور شہرافہ کتاب ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، اس میں وہ ان 5 اصولوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ الَّتِي وَضَعُوهَا بِإِزَاءِ أُصُولِ الدِّينِ۔ یہ وہ 5 اصول ہیں جن کو معتزلہ نے اصول دین، دین اسلام کے جو اصول ہیں ان کے خلاف بنایا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں الَّتِي بُعِثَ بِهَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اصول ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ اصولوں کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ تو معتزلہ نے یہ جو 5 اصول بنائے ہیں یہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے خلاف بنائے ہیں۔ تو یہ 5 اصول ہیں کون سے؟ جی یہ بڑا اہم کویسچن ہے۔ جو 5 اصول ہیں
ان میں جو ہے سب سے پہلا التوحید ہے، جی، دوسرا ہے العدل، تیسرا ہے الوعد والوعید، چوتھا ہے المنزلۃ بین المنزلتین، اور پانچواں اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ 5 اصول ہیں ان کے۔ تو آپ نے ابھی ذکر کیے 5 اصول، اس میں ایک توحید تھا اور ایک عدل تھا، تو ظاہری طور پر یہ بڑے اچھے یعنی کہ نظر آتے ہیں۔ تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ہاں اس کا معنی وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا اس سے مختلف ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے، دیکھنے کی حد تک تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، بلکہ ہم کہیں تو قرآنی الفاظ ہیں، احادیث میں موجود ہیں، شرعی الفاظ ہیں، دیکھنے کی حد تک تو بہت خوشنما الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، اٹریکٹیو ہیں، لیکن جب کوئی انسان حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے کہ معتزلہ کی ان سے مراد کیا ہے، تو انسان حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دین اسلام قرآن و سنت میں توحید کس چیز کو کہا گیا ہے اور ان کے ہاں توحید کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا جو اصول ہے التوحید، تو اس میں انہوں نے توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن 3 چیزیں ان کی مراد ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان پر جو چیز واجب ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، وہ ہے النظر المودی الی معرفت اللہ، انسان زمین و آسمان میں غور و فکر کرے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ حالانکہ اہل سنہ کے ہاں جو سب سے پہلی چیز کسی بھی مکلف پر واجب ہوتی ہے وہ توحید ہے، بے شک، اور اس پر ہم ایک باقاعدہ ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور خود جب آپ نے مختلف صحابہ کرام کو، خاص کر جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا، تو آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو انسان اہل سنہ کے ہاں سب سے پہلے انسان پر جو چیز واجب ہے وہ توحید ہے، توحید کا اقرار۔ یہ کہتے ہیں نہیں، توحید سے مراد، ان کے ہاں توحید سے مراد کیا ہے کہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا، تو یہ ان کی توحید سے مراد ہے۔ دوسرا توحید کا لفظ کہتے ہیں، اس سے مراد توحید کا لفظ بولتے ہیں، اور مراد ان کی کیا ہوتی ہے؟ نفی الصفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا انکار کرنا۔ کیوں بھائی؟ یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مانیں کہ ایک ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک چیز صفات باری تعالیٰ ہے، تو پھر تعدد قدماء لازم آتا ہے، یعنی کہ ذات باری تعالیٰ تو قدیم ہے، سب سے پہلے کی ہے، تو اگر ہم مانیں کہ جب سے ذات باری تعالیٰ ہے تب سے صفات باری تعالیٰ ہے، تو گویا کہ ایک سے زیادہ چیزیں قدیم ہو گئیں۔ یہ ان کے عقل کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، عقل کے پیچھے چل کر یہ ایسی بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ذات صفات کے بغیر ہوتی نہیں، بے شک ایسے ہی، ہر ذات کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اس کے حساب سے ہوتی ہیں۔ بے شک انسان کی صفات انسان کے حساب سے ہیں، ذات باری تعالیٰ کی صفات جو وہ ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا نعوذ باللہ کہ ذات باری تعالیٰ تو تھی لیکن وہ بغیر صفات کے؟ یہ کوئی ذہنی چیز ہو سکتی ہے، حقیقی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی مخلوق بھی آج تک، وہ جاندار ہو یا جو ہے وہ بے جان ہو، حتیٰ کہ حیوانات، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، زمین و آسمان، درخت، پتھر، کوئی چیز بھی بغیر صفات کے نہیں، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو ہے بہرحال چونکہ یہ عقل کو ہی ہر جگہ پہ عمل دخل دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اگر ہم مانیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو پھر تعدد قدماء لازم آتا ہے، حالانکہ لازم آتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ جب ان کی عقل ہی خراب ہو چکی ہے، جو ہے قرآن و سنت کے مخالف ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کیا توحید کا نام لے کر۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ان کے ہاں توحید ہے، تو قرآن و سنت کے ہاں تو یہ توحید نہیں ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا اصول ہے، جیسے آپ نے کہا العدل، اب دیکھنے میں یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے، عدل سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عادل کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا عادل ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی کسی بھی اعتبار سے برا نہیں ہے۔ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، حقیقت میں ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ اگر اللہ کے نعوذ باللہ افعال اچھے نہیں تو پھر کس کے افعال اچھے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی کام بھی بغیر حکمت کے کرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، زمین و آسمان کو، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز حکمت سے بھرپور ہے، لیکن ان کی مراد کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں مراد لیتے ہیں العدل سے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں التحسین والتقبیح العقلیان،
کہ وہ چیز اچھی ہے، وہ چیز بری ہے، جس کو عقل اچھا کہہ دے وہ اچھی ہے، جس کو عقل برا کہہ دے وہ بری ہے. بس شریعت کہے نہ کہے. کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بظاہر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، وہ در حقیقت اللہ نے نہیں کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں دیکھیں مثال کے طور پر جو شیاطین ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ چیزیں مقصود لی غیری ہی ہیں. اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ڈائریکٹ جو اچھی نظر آتی ہیں وہ مقصود لی ذات ہی ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں وہ مقصود لی غیری ہی ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حکمت کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے. جہنم کو بنایا جو مجرم ہیں، جو کریمنل ہیں، ان کو پنشمنٹ اور سزا دینے کے لیے. تو یہ حکمت ہے. تو یہ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بس وہی کام کرتا ہے جو اچھے ہیں. تو پھر یہ عقل کو عمل دخل دیتے ہیں. کہتے ہیں جو عقل کہے اچھی چیز ہے وہ اچھی ہے، جو عقل کہے بری چیز ہے وہ بری ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نہ کوئی چیز بری ہوتی ہے. یعنی شریعت ان کے ثانوی حیثیت رکھتی ہے. دوسری چیز ان کے ہاں یہ ہے نفی خلق اللہ لافعال العباد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے. کیونکہ بندے جو ہیں برے کام بھی کرتے ہیں، بندے چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے تو پھر یہ تو عدل کے منافی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا بھی دے گا. نہیں، یہ نہیں. لہٰذا انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ خالق نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ صنع کل صانع وصنعتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر عامل کو، ہر کاریگر کو اور اس کی کاریگری کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بندے برے افعال کرتے ہیں یہ بندوں کے اعمال ہیں جو ان کو جس کا ان کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. تیسری چیز انہوں نے جو عدل کے اندر داخل کی وہ ہے الایجاب علی اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کر دی. کہنے لگے جی جو کام اچھے انسان کرتا ہے نا وہی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے ہیں، جو انسان کی طرف سے برے کام ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھی برے کام ہیں. گویا کہ انہوں نے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قیاس کر لیا. نعوذ باللہ. جیسے بندوں کے افعال ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. اسی وجہ سے اہل السنہ ایک لفظ بولتے ہیں علماء عقیدہ مشبہۃ الافعال، کہ انہوں نے افعال میں ذات باری تعالیٰ کو انسان کے ساتھ تشبیہ دے دی، کہ جس طرح انسان کے افعال اچھے ہیں ایسے ہی اللہ کے افعال بھی اچھے ہیں. جس طرح اگر کوئی چیز انسانوں کے اعتبار سے بری ہے تو وہ اللہ کے اعتبار سے بھی بری ہے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کو انسانوں کے افعال کے ساتھ تشبیہ دی. تو یہ ان کے ہاں عدل ہے. دیکھنے میں کچھ اور ہے، حقیقت میں جب جایا جائے تو پھر کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے توحید کے ضمن میں آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا یہ توحید کا حصہ ہے. جی جی. تو جو صوفیاء ہیں انہوں نے انہی سے یہ عقیدہ لیا ہے غور و فکر کا جو ہے. جی اصل جو صوفیاء ہیں ان کا بھی نظریہ ان سے ملتا جلتا ہی ہے. جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اس مسئلے میں تقریباً سب اکٹھے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی سب سے پہلی چیز انسان پر جو واجب ہے نا وہ ہے غور و فکر کرنا، وہ ہے المعرفہ. کوئی کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے انسان شک کرے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے بھی یا کہ نہیں. تو عجیب قسم کے ان کے نظریات ہیں. چونکہ جب کوئی انسان قرآن و سنت سے یا فطرت سے ملت اسلام سے ہٹتا ہے تو پھر وہ عجیب و غریب قسم کے نظریات اپنا لیتا ہے جو ان فرق باطلہ نے اپنائے ہوئے ہیں. اور سب باقی جو 3 اصول ہیں آپ نے 2 اصولوں کی وضاحت جو ہے کر دی. میں چاہوں گا باقی 3 اصول جو ہیں جن میں الوعد والوعید ہے، منزلہ بین المنزلتین، الامر بالمعروف والنہی، ان کا بھی جو ہے یہ بھی ظاہری طور پہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر تو ایک جو ہے ہمارے ہاں بھی ہم بھی فریضہ ہے. تو ان کا کیا بلکہ امت مسلمہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہرحال ان کے یہاں جو دوسرے باقی جو 3 اصول ہیں ان میں سے انفاذ الوعد والوعید. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انفاذ الوعد والوعید، وعدے کو پورا کرنا اور وعید کو پورا کرنا. وہ یہ کہتے ہیں جو اگر کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے. اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. صحیح. یعنی کہ اللہ اس کو ان کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ معاف نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کا اختیار جو ہے وہ یہ چھین لیتے ہیں.
انفاذ الوعد والوعید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بھی پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اپنی وعید کو بھی پورا کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، کسی کا حق چھینے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چاہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیں، تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، معاف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر آ کے کام خراب ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، وعدہ میں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ میری رحمت جو ہے وہ غالب آ جائے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرنسپل یا کوئی ٹیچر یا کوئی والد اپنے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اس کی سستی کی بنا پہ، وہ کہتا ہے اگر آئندہ آپ نے کیا تو میں آپ کو بہت سخت سزا دوں گا۔ اب یہ وارننگ اس نے دی، بے شک، وہ اسٹوڈنٹ سے یا بچے سے پھر دوبارہ مسٹیک ہو جاتی ہے، تو وہ والد یا ٹیچر اس پہ ترس کھا کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ وعدہ خلافی ہے؟ نہیں، یہ تو رحم دلی ہے، یہ تو رحم دلی ہے۔ اس کو تمام لوگ کوئی بھی نہیں کہتے کہ ٹیچر نے یا والد نے خلاف ورزی کی یا ٹیچر نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ کہتے ہیں اس نے اپنا اختیار جو تھا وہ اس نے استعمال نہیں کیا، اس نے اس کو فارگیو کر دیا، معاف کر دیا، ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس طرح وعدہ پورا کرتا ہے وعید بھی پوری کرے۔ اسی طرح مالک جو ہے وہ ملازم کے ساتھ اگر نرمی کرتا ہے تو وہ اس نے وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کرے ان کے کہنے کے مطابق۔ تو یہ ان کا مطلب ہے انفاذ الوعید سے۔ اس طرح انہوں نے پھر اسے تین چیزیں مراد لیں انفاذ الوعید سے۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دھمکی دی ہوئی ہے نا، وعید دی ہے، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، فلاں فلاں ہو جائے گا۔ تو ان کے ہاں تو کبیرہ گناہ سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کو شفاعت نہیں ملے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے منکر ہے، کیونکہ تمام اعمال ضائع ہو گئے، لہذا اب شفاعت کسی کام کی نہیں۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تین چیزیں انہوں نے جو ہے انفاذ الوعد والوعید اس کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ صحیح۔ جو چوتھا ان کا ہے اصول وہ ہے المنزلۃ بین المنزلتین۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرتکب الکفیرہ ہے، جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا یا اس نے ارتکاب کر لیا، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے گناہ نے اس کو دائرہ اسلام سے تو نکالا، کفر میں داخل نہیں کیا۔ ہاں جی، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ کفر اور ایمان کے درمیان، اسلام کے درمیان کھڑا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا میں وہ کہتے ہیں نہ ہم اس کو کافر کہیں گے نہ ہم اس کو مسلمان کہیں گے، البتہ آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنمی ہے۔ تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ نہ کافر کہیں نہ مسلمان کہیں گے، منزلہ بین المنزلتین۔ بس یہ عجیب قسم کا، وہی بات ہے جب انسان قرآن و سنت سے ہٹتا ہے نا، پھر عجیب قسم کے نظریات اپنا لیتے ہیں۔ مجھے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ان کا قول نظر آ رہا ہے، میں نے کسی سے سنا تھا، ذہن میں آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ جب میں فرق باطلہ، خاص کر روافظ، باطنیہ، اسماعیلیہ، نصیریہ، دروز وغیرہ جو فرقے ہیں، ان کی جب میں کتب پڑھتا ہوں نا، مجھے گن آتی، کہہ آتی ہے۔ تو اتنا ان لوگوں نے نعوذ باللہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے نام لے کر گند بھرا ہوا ہے اپنی کتابوں میں۔ فطرت اور نیچر کے خلاف چیزیں ہیں، عقل سری اور عقل سلیم، عقل صحیح کے خلاف باتیں ہیں، جو ایک عام انسان جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، صرف اس کی فطرت نیچر صحیح درست ہو، وہ بھی کہے گا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو یہ چوتھا ان کا اصول ہے المنزلۃ بین المنزلتین۔ آخری جو ان کا اصول ہے وہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اب دیکھنے میں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ تو امت محمدیہ کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو امت بنایا وسط تاکہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی وظیفہ یہی تھا۔ آج تک جو علماء ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ یہی وظیفہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو مراد ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں الامر بالمعروف، معروف نیکی کو کہتے ہیں، اور والنہی عن المنکر، منکر برائی کو کہتے ہیں۔ ان کے ہاں معروف کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ ما حسنہ العقل، جس کو ان کی عقل کہے کہ یہ صحیح ہے وہ نیکی ہے۔ قرآن حدیث کہے نہ کہے، بس عقل کہے تو وہ نیکی ہے۔ اور برائی کیا ہے؟ ما قبحہ العقل، جس کو عقل کہہ دے یہ بری چیز ہے وہ بری ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ ان کا منہج استدلال کیا ہے؟ تقدیم العقل علی النقل، عقل کو قرآن و سنت پر یہ لوگ مقدم کرنے والے ہیں۔
تو جب کوئی انسان کہے میں بڑا ہوں، میری عقل بڑی ہے، نعوذ باللہ قرآن و سنت چھوٹا ہے، اس سے بڑی بدبختی شقاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک. تو بہرحال ان کے ہاں جو معروف ہے وہ ہے جس کو عقل کہے کہ یہ معروف ہے، یہ اچھی چیز ہے، اور منکر وہ ہے جس کو عقل کہے منکر ہے. اچھا جی، اب کس کو عقل کہتی ہے معروف نیکی؟ ان کی عقل. اب دیکھیں کہتے ہیں جی ان کی عقل کے مطابق معروف یا اچھی چیزیں کیا ہیں؟ ان کے عقائد. اللہ المستعان. اور منکر کیا ہے ان کی عقل کے مطابق؟ جو لوگ ان کے مخالف عقائد اپنائے ہوئے ہیں وہ منکر ہے. نعوذ باللہ. یہ تو ان کا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے. یعنی پھر اپنے علاوہ کسی کو درست سمجھتے ہی نہیں ہے جی. اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں اس کو لے کر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو لے کے یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کے خلاف بغاوت کرنی. وہ کہتے ہیں وہ زبان کے ساتھ ہو، وہ تلوار کے ساتھ ہو، وہ ہاتھ کے ساتھ ہو، جیسے بھی ہو حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے. زبان کے ساتھ آپ کریں، ہاتھ کے ساتھ کریں، تلوار کے ساتھ کریں، جیسے بھی کریں. حالانکہ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ فاسق و فاجر حکمرانوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے. ایسے ہی بالکل گناہ ہو جانا، غیبت ہو جانا، جھوٹ بول لینا، یہ گناہ ہیں، لیکن یہ ایسے گناہ نہیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے. چوری اب اتنا بڑا گناہ ہے، شریعت کہتی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن چوری کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا. یہ معتزلہ جو ہے کہتے ہیں جی نہیں اب وہ مسلمان نہیں رہا، یعنی فساد برپا کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے وہ کھوکھلے 5 اصول ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے جو قرآن و سنت کی روح کے متصادم ہیں. جتنا ان لوگوں نے اسلام کے میسج کو، اسلام کے افکار و نظریات کو، مائنڈ سیٹ کو نقصان پہنچایا، شاید ہی کسی اور فرقے نے پہنچایا ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ان کے جو اصول ہیں ان کو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور بیان کیا کہ کیسے ایک عقل کو کل سمجھنے والا جو انسان ہے وہ کیسے اپنا اور دین کا، اپنے مذہب کا کیسے نقصان کرتا ہے. صرف اپنا ہی نہیں بلکہ امت کو جو ہے ان لوگوں نے گمراہ کیا، جو ہے اس کا وبال بھی ان پر ہی ہے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سلامکم اللہ بارک. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج فرقہ معتزلہ کے بارے میں بات کی، ان کے 5 جو اصول ہیں ان کے بارے میں بات کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ظاہری جو خوشنما نظر آنے والی چیز ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. جیسے وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہر خوشنما نظر آنے والی، اچھی نظر آنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. جو چیز وہی اچھی ہے دین میں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اصول ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ کن ہیں. تو اسی طرح فرقہ معتزلہ کے جو ہم نے جو اصول ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سوالات کیے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے بات کی. تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.